बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ और सिविल और मिलिट्री लीडरशिप मौजूद होती है, जैसे उसकी मेंबरशिप है। ये ज़रूरत क्यों पेश आई? दो इश्यूज़ इस वक्त सामने हैं। एक तो इकॉनमी से रिलेटेड है, और इकॉनमी इस वक्त सब कह रहे हैं कि बहुत बुरे हाल में, और ख़ास तौर पे स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट्स हैं, जहां फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की हालत बहुत ही कमज़ोर है, बहुत कम रह गए, डॉलर नापैत है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। सो इकॉनमी बहुत बुरे हाल में है, लेकिन उसके आगे कुछ अच्छे होने के भी आसार नज़र नहीं आ रहे। सो आपकी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी उससे वाबस्ता है, उसी से जुड़ी हुई है। अगर इकॉनमी कमज़ोर होगी तो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ बनने शुरू हो जाएंगे। आप अपनी आर्मी मेंटेन नहीं कर सकते, उनके अखराजात वगैरह, या और भी अपने सिविल पॉपुलेशन जो है उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए जो कुछ चाहिए वो आप कुछ बाहर से मंगवाते हैं, कोई यहाँ से पैदा होता है, तो वो सारा कुछ इकॉनमी ठीक हो तो आप अपने लोगों को तनख्वाहें देते हैं, उनको खर्चे देते हैं, जिससे कि सारा सिलसिला ज़िंदगी का चलता है। दूसरा इशू है कि TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन्होंने, जो कि अफ़गानिस्तान में बेस्ड हैं, इन्होंने कहा कि जी हमने आपके साथ जो फायरबंदी का माहदा किया था वो ख़त्म कर रहे हैं और अब हम हमले करेंगे। लिहाजा उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान, वहाँ पे BLA है, उन्होंने भी तेज़ी की, और इधर दूसरी तरफ KP के साइड पे ख़ास तौर पे TTP इस काम में मुलव्वस हुई। बलूचिस्तान में भी जो पश्तून बेल्ट है उस साइड के ऊपर TTP ऑपरेट करती है। ये सिलसिला जो है ये एकदम इसने तेज़ी पकड़ी और बड़ी तशवीश पैदा हुई, और वो तशवीश जो थी वो बढ़ती गई इस वजह से कि वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं इसको बन्नू वाले वाक़े से नहीं जोड़ूंगा, जहाँ पे कि CTD का जो यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो पुलिस का है, उसके थाने पे या उसकी बिल्डिंग पे जो कब्ज़ा हुआ वो एक मुख्तलिफ़ नौइयत की चीज़ है। वो कोई बाहर से हमला नहीं था, वो सीरियस केस था। वहाँ पे जो पुलिस वगैरह जो पहरेदारी थी, उनकी नालायकी, उनकी कमज़ोरी की वजह से था कि एक सिपाही एक दहशतगर्द को टॉयलेट लेके जा रहा है और रास्ते में वो सिपाही से उसका हथियार छीन लेता है, उसकी राइफ़ल छीन लेता है, और फिर वो उसको ज़ख्मी करता है। फिर बाकी दहशतगर्द जो वहाँ पे बंद अंदर उनके जेल में, उसी बिल्डिंग में, उनको निकलवा लेता है। 30 के करीब, 33 के करीब लोग जो हैं वो, बाकियों के ऊपर तो वो काबू पा लेते हैं, क्योंकि 5-10 लोग और 5-7 थे, उनके ऊपर उन्होंने काबू पा लिया। तो ये तो नालायकी की वजह से हुआ। फिर आपको बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा बाहर से, क्योंकि अंदर उन्होंने तमाम असला जो कि उनके मालखाने में पड़ा हुआ था CTD के, वो निकाल लिया। निकाल के हर एक के पास वेपन आ गया, उन्होंने मुकाबला शुरू कर दिया। तो वो एक सूरत हाल मैं समझता हूँ संगीन थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी कि ये कहा जाए कि वो TTP बाहर से कुछ करके आ गई। रही बात ये है कि TTP ने जो अभी एक्शन किए, इसमें कुछ कैजुअल्टीज़ भी हुई। अभी कुर्रम साइड पे भी हमारे लोग मारे गए, कुछ 3 शहादतें हुई। इसी तरह पुलिस के लोग शहीद हुए यहाँ पे KPK में ही, पेशावर के करीब। तो कुछ संगीन वाक़यात हुए। दूसरी तरफ जो BLA है उसने भी वहाँ वाक़यात किए। उसमें लाजमी बात है कि जब रियासत की रिट चैलेंज हो जाती है तो फिर रियासत को कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं लाजमन इस चीज़ के ऊपर मायूस था कि कोई इसके ऊपर इन मामलात को सीधा करने के लिए कोई बातचीत नहीं चल रही, और उसके तनाज़र में अगर मैं देखूँ तो उससे भी ज़्यादा परेशान कौन चीज़ ये थी कि सियासी जंग तो चल रही है, उसमें हर तरफ आप खींचातानी कर रहे हैं कि ख़रीदो फ़रोख्त मेंबर्स की कर रहे हैं, इसको यूँ हुकूमत गिराओ, उसकी बनाओ, ये धंधा चल रहा है। लेकिन जो मुल्क को सिक्योरिटी का ख़तरा पैदा हो रहा है उसकी तरफ तवज्जो नहीं थी। लेकिन इस चीज़ ने आज एक हिम्मत हौसला दिया कि हुकूमत
جو بھی ہے خاص طور پہ ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے تیاری کر رہی ہے، یا وہ اس کو کم از کم اس بات کا احساس ہے کہ یہ خطرہ ہم نے نپٹانا ہے۔ چنانچہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی آج میٹنگ ہوئی، اس میں کیا کچھ ڈسکس ہوا وہ سارا تو پتہ نہیں ہے، لیکن جو اعلامیہ ایشو کیا گیا اس کے تحت لگتا ہے کہ 2-3 باتیں جو ہیں وہ وہاں پہ ڈسکس ہوئی۔ ایک تو یہی نیشنل سیکورٹی یا جو بڑھتا ہوا ٹیررزم ہے اس کے بارے میں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے بریفنگ دی، اور اس بریفنگ میں جو خطرات لاحق ہیں وہ بتائے گئے، اور جو بیرونی عوامل ان کا تذکرہ، آگے کیا کرنا چاہیے، آرمی کیا سوچ رہی ہے کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، ایئر فورس ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، سو ان کی پلاننگ وغیرہ۔ اور ان چیزوں کے لیے چونکہ یہ جب آپ اس طرح کا کوئی آپریشن کرتے ہیں تو اس کے لیے لازماً ایکسٹرا فنڈز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر وہ لنکیج آ جاتی ہے اس کی وہی اکانومی کے ساتھ کہ اکانومی کے حالات کیا ہیں۔ سو اکانومی پہ بھی بریفنگ ہوئی، اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی، اور چونکہ اسحاق ڈار یعنی وزیر خزانہ ممبر ہیں اس فورم کے تو وہ بریفنگ دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہمیں انفارمیشن ملی وہ یہی کہ انہوں نے بتایا کہ اکانومی کے حالات تو بہت برے ہیں، لیکن کم از کم ہم ڈیفالٹ میں نہیں جا رہے، ہمارے جو حالات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کریں گے، یعنی اگر کوئی قرضہ واپس کرنا ہے، کسی کے دینے ہیں، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سہل نہیں ہے کہ وہ نہ دے سکیں، وہ دیے جا سکیں گے۔ لہذا وہ ایک لحاظ سے ایک سیٹسفیکشن ضرور ہے کہ ڈیفالٹ والی صورتحال جو ہے وہ آپ کو انٹرنیشنلی بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ پھر کوئی کاروبار کرنا چاہتا نہیں، اس کو یہی فیلنگ ہوتی ہے کہ اب ان کو کچھ لے دے کیا تو پیسہ ملے گا نہیں، اگر انہوں نے کوئی چیز منگوائی، کوئی ٹریڈ کی، کوئی آپ نے امپورٹس کی، تو اس کا پیسہ آگے سے نہیں ملے گا، جو قیمت ادا کرنی ہے آپ نے وہ نہیں کریں کہ وہ آپ اس کے قابل نہیں ہیں، تو وہ پھر آپ کو باہر سے چیزیں مال منگوانا مشکل ہو جاتا ہے، فیکٹریاں پھر آپ کی بند ہو جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اطمینان والی صورتحال بتائی انہوں نے کہ ڈیفالٹ میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن کس حد تک سیکورٹی فنڈنگ ہو سکے گی، اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ یہ وار آن ٹیرر کا جو دوسرا راؤنڈ چل نکلا ہے آپ اس کو فنڈ کر سکیں۔ اب یہ اس کے بیرونی عوامل جو ہیں اس پہ بھی بات چیت ہوئی، اور فارن آفس نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ بتایا کہ افغانستان کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے ہیں، اور افغان حکومت نے بعض چیزوں پہ وعدے کیے ہیں، اور ہماری حکومت فارن آفس کو یہ توقع ہے کہ وہ اپنے وعدوں پہ قائم رہیں گے اور پورے کریں گے۔ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بارڈر مینجمنٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کئی جگہوں پہ یہ جو طالبان وغیرہ ہیں انہوں نے فینس کو ڈیمیج کیا ہے، اس میں رستہ بنانے کی کوشش کی ہے، اسی طرح غیر قانونی طریقے سے کراسنگ جو ہمارے نارمل تورخم کا کراسنگ پوائنٹ ہے، یا چمن وغیرہ کا ہے، یا میرن شاہ، ان جگہوں سے وہ کسی نہ کسی طرح کسی کو پیسے دیے کچھ کیے وہ نکل جاتے ہیں جو ٹیررسٹ ہیں۔ اس طرح اس وقت میں پچھلے 5-6 مہینوں میں انہوں نے یہاں پہ اپنے سلیپر سیلز وغیرہ بنا لیے، اور اب وہ پاکستان کے مختلف شہروں تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ کہ کم از کم ہمارے جو KPK کے بارڈر ایریاز ہیں، ٹرائبل ایریاز ادھر، اور اسی طرح بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں وہ موجود ہیں اور کوئی نہ کوئی واقعہ کرتے رہتے ہیں۔ سو ان آؤٹ لاز کو جو یہ ابھی ملک کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، ان کو ٹیکل کرنے کے لیے لازماً ہمارے سیکورٹی فورسز نے اپنی پلان سامنے رکھی ہوگی، حکومت کو بتایا ہوگا۔ میٹنگ میں یہ بتایا گیا کہ حکومت نے ایک مصمم ارادہ ظاہر کیا ہے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو لوگ حکومت کی رٹ کو چیلنج کریں گے ان کو لازماً ختم کیا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ان حالات میں قبل اس کے کہ دہشت گردی پھیل جائے پھر شہروں میں، اندر ہمارے بڑے شہروں میں، اس سے پہلے اس کا پھر کلا کما کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس میں وہی پرابلم جو پہلے بھی ہم نے فیس کی تھی، وہ یہ ہے کہ چونکہ دہشت گردوں کو سیف ہیونز یعنی محفوظ پناہ گاہیں مل جاتی ہیں افغانستان میں، تو افغانستان کا رول اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ جب آپ آپریٹ کریں تو وہ اپنی طرف ان لوگوں کو نہ جانے دیں۔ اب یہ کس حد تک وہ اتنی ایفیکٹو بارڈر مینجمنٹ کر کے دیتے ہیں،
یا کرتے ہی نہیں ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہوگا۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کو ملٹری ٹو ملٹری لیول پہ، یعنی دفاعی سطح پہ بھی، اور سیاسی لیول پہ یعنی گورنمنٹ کے لیول پہ بھی اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اور جو آپریشن آپ لانچ کریں، جب تک اس کے یہ سکہ بند ارینجمنٹ نہ ہو جائیں تو ہمیں نہیں کرنا ہے، ورنہ ایفرٹ ضائع جاتی ہے کہ آپ ادھر سے ان کے خلاف ایکشن کرتے ہیں، جب پریشر بڑھتا ہے ان کے اوپر تو وہ افغانستان نکل جاتے ہیں، وہاں ان کو پناہ گاہیں مل گئیں، پھر وہ اپنے وقت میں جب بھی وہ سمجھتے ہیں حالات ان کے لیے موافق ہیں تو وہ پھر باہر نکل آتے ہیں، تو وہ بڑا ڈینجرس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پلاننگ خاصی ڈیٹیل میں کرنے کی ضرورت ہوگی، اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ افغانستان کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کرنا ہوگا، اور اس میں فرنٹری کور وغیرہ سارے ان ٹروپس کو یوٹیلائز کر کے بارڈر سیلنگ کا ارینجمنٹ کیا جائے، تاکہ جن کے خلاف آپریشن ہو وہ یہاں سے پھر نکل نہ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔